अस्सलाम वालेकुम जी। मौलाना ने ऐलान किया है धरने के ख़त्मे का, लेकिन ये भी बताया है कि एक दिन की कॉल पे हम वापस भी आ सकते हैं। अच्छा, जो कुछ भी चल रहा है वो ज़ाहिरन तो बिल्कुल सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए जजेज़ हैं, उन्होंने आइन, कानून, ज़ाब्ता, अखलाक हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखो हम आर्डर देते जा रहे हैं और सब कुछ होता जा रहा है। बाकी जो तुम शोर मचा रहे हो या जो तुम्हें तकलीफ है या आइन का और पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है उससे हमें कोई परवाह नहीं है। हम देखो अपनी जगह पे रोटी खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम सेहतमंद हो रहे हैं, हमारे बच्चे सेहतमंद हो रहे हैं, पैसे हमारे पास ठीक ठाक आ रहे हैं, कमीशनें हमारे पास ठीक ठाक आ रही हैं, जो किक बैक्स हैं वो हमारे पास ठीक ठाक आ रही हैं। हमने जिसको फैसिलिटेट करना है उसको करना ही करना है। बाकी हमें किस चीज़ का डर है, हमें कौन पकड़ सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो डैमेजेस हो रहे हैं, जो एक डिपार्टमेंट है जो कहता है कि हम और फ़ख्र से बताता है कि हम एक इदारा है, यानी कि वजारत दिफा के अंडर जो फ़ौज है, उनकी जो तनसीबात हैं या जो उनके मामलात हैं या जो उनके ज़ेर इस्तेमाल जो जिना हाउस और दीगर जो हाउसेज हैं और जो उनकी ऐसी निशानी है जिसको डिस्प्ले किया जाता है, जो पूरे अगर आप दुनिया में चले जाएं तो आपको नज़र आती हैं दिफा के हवाले से, जो जिन सोल्जर्स की कुर्बानियाँ होती हैं या जो उनकी काबिल फ़ख्र जो चीज़ें होती हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है। अब उसके अगेंस्ट जाकर और पीटीआई ने जो कुछ साबित किया है वो तो उस नफरत को साबित किया है कि जो नहीं होनी चाहिए लेकिन पैदा कर दी गई। इन चीज़ों के ऊपर बजाय कि वो मजम्मत करते, चीफ जस्टिस उठ खड़े होते और अपनी टीम के साथ उठ खड़े होते और बाकायदा ऐलान करते कि इस तरह के केसेस के अंदर जो लोग भी मुलव्वस हैं और जो अवामिल हैं उनके लिए कोई रियायत नहीं होगी। बजाय ऐसा करते वहाँ पर जो मेन शख्स है, मेन जो कल्ट है, जो फ्रंट लाइन पे लड़ा है और जिस टीम का हिस्सा खुद भी हैं चीफ साहब और उनके जो मजीद 7 जजेस हैं, यानी कि 8 के 8 जज, जिन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जिन्होंने साबित करके बताया कि हम अक्सरियत के अंदर हैं। 7 और 8 की जो है डिवीजन बताई गई और उनके फैसलों से ये सब कुछ साबित हुआ कि वो वाकई में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए और पाकिस्तान को मफलूज करने के लिए उनके अमल मौजूद है। वो उनका जो अमल है, यानी कि उनकी जो बात है, अब क्या कहते हैं, वो बिल्कुल वाजे हो गई। तो अब समझ में ये आ रहा है कि जो वो अमल कर रहे थे अब उसके ऊपर ना रोक लगानी थी। तो सियासतदानों की तरफ से अब ये आ रहा है असल मौजू के सियासतदानों की तरफ से क्या हुआ कि वो बर्दाश्त करते रहे और अचानक उठ खड़े हुए। तो उन्होंने अचानक उनको रोकने के लिए अचानक ये देखा कि अब ये तौहीन अदालत के अंदर या तो ये वज़ीर आज़म को भेज देंगे और बहुत ज़्यादा जो चांसेस थे जिसकी इतलात थी लेकिन उसकी तशहीर कम हुई कि वो किसी भी तरीके से वजारत ख़जाना को बुलाते और या उनके नुमाइंदों को बुलाते और इसहाक डार साहब को जो उनसे ना उन्होंने फारिग कर देना था। अब उसके बाद जो उनसे ये सूरत हाल बनती कि क्या करें, किस तरीके से अपील में जाएं, कोर्ट में जाएं, कचहरी में जाएं। इसहाक डार साहब को बिल्कुल इन्होंने वो हाल कर देना था जैसे मियां नवाज शरीफ का कर दिया और वो कहते बस ठीक है अब कर दिया, अब आप अपील करते रहो, हम सो जाएंगे अपील लेके। अच्छा, एक बात ये चल रही थी जो कि डिस्कस भी हुई लेकिन कम हुई। सेकेंडली जो उनसी है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जो पिछले कोई 1 माह के अंदर सामने आई कि इन जजेस का जो मेन टारगेट है ना वो है काजी फाइज ईसा, मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ। ये मेन टारगेट्स हैं। बाकी मैंने भी ये बात की और बहुत सारे लोगों ने बात की कि उनको कोई परेशानी नहीं है शहबाज शरीफ साहब से, ना वो उनको जो ना हिलाएंगे ना हटाएंगे, कतई तौर पे नहीं। वो पूरी हुकूमत को गिरा देंगे लेकिन वो कहेंगे कि ठीक है नई हुकूमत बना लो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम आप ही रहेंगे। उसकी तफसीलात मैं जो ना बहुत दफ़ा बयान कर चुका हूँ। वो दोनों साइडों को पता है कि वो बेज़रर से आदमी है। वो अपने मामले के अंदर ना, यानी कि बाजे घर के अंदर कोई ऐसे अफराद होते हैं कि अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए ना तो वो अपनों के हाथ पैर पकड़ लेते हैं।
تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں شہباز شریف صاحب. تو قطعی طور پہ ججز جو ان سے نا جس طرح کی فائٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں وہ جو فائٹ کر رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے. تو اس کے اندر وہ ایسے بندے کو تو کچھ بھی نہیں کہتے, اس کو ڈراتے رہیں گے, دھمکاتے رہیں گے, لیکن اس کو تو کبھی بھی نہیں اس کو ہٹائیں گے راستے سے, اس لیے کہ وہی تو مین ان کا مہرا ہوتا ہے جو اندر بیٹھ کے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. تو شہباز شریف صاحب کی ایگزیکٹلی یہی حالت ہے. تو ابھی یہ جو پی ڈی ایم کے اندر کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا, یہ جو زیادہ میاں نواز شریف اور زرداری صاحب ان کی آپس میں چلی ہوئی ہے. اب جو مریم نواز ہیں وہ بھی, ان کو بھی کہا ہوا ہے کہ تھوڑا سا آپ سائڈ پہ رہیں اور سلو جو ان سے نا کھیلتے رہیں, کیونکہ اگر زیادہ اگریسونیس آپ کی طرف سے آئی تو آپ کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے ججز کی جانب سے. وہ بلائیں اور کچھ بھی فیصلہ دے دیں, ان کی بلا سے آئین کیا, قانون کیا, وہ تو نواز شریف کو فیصلہ دے کے بیٹھے ہوئے اور ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس بات کے سننا بھی نہیں ہے ہم نے, حالانکہ 184(3) کے اندر وہ اس فیصلے کو بھی کھول سکتے ہیں, مفاد عامہ کا ہے نا, تو اس کے اندر بھی کھول سکتے ہیں, لیکن نہیں کھول رہے وہ. اب ایک اور بات دیکھیں جو بڑے مزیدار ہے, وہ یہ ہے کہ جو آرمی کی انسٹالیشن اور اس کے اوپر جو سب معاملہ ہوا ہے, کور کمانڈرز کی طرف سے جو ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں, باقاعدہ تو اعلانیہ نہیں ہے ان کا, لیکن جو اطلاعات آ گئی ہیں, ٹویٹس وغیرہ آ گئی ہیں, جو میڈیا پہ رپورٹ ہو گئی ہیں, وہ یہ ہے کہ جو اٹیکرز تھے وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو انسان ہے وہ ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. اب اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آرمی ایکٹ کے تحت جو یہ معاملات کو چلائیں گے, کیا اس کے اندر عمران خان آئیں گے, کیا اس کے اندر چیف جسٹس آئیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا ان کے اندر دیگر ججز آئیں گے؟ کیا ان کے اندر یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں ان کے فرینزک ہو کے اور ان کی جو تفصیلات ہیں وہ بیان کی جائیں گی؟ کیا دیگر جو آڈیوز ہیں جو بہت سارے لوگوں نے سنی ہوئی ہیں, بہت سارے لوگوں نے نہیں سنی ہوئی, بہت سارے لوگوں نے صرف اس کا ٹرانسکرپٹ پڑھا ہوا ہے, جیسے کہ کچھ ٹرانسکرپٹ میرے پاس ہے لیکن تصدیق نہیں تھی, تو مجھے کہا گیا کہ یار تم شیئر کر دو. میں کہا مجھے کیا ضرورت پڑی, مجھے پاگل کتے نے کاٹا. یعنی کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ایگزیکٹلی رائٹنگ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے یہ بولا, اس نے یہ بولا, اس نے یہ بولا, اس نے یہ بولا, اور باقاعدہ پھر نیچے جو ہے نا وہ جیسے آپ کہہ لیں گے ڈاکٹری رپورٹ ہوتی ہے نا, وہ ایسے رپورٹ ہوتی ہے. تو مجھے آئی بھی, تو میں نے کہا کہ نہیں, مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ میں اس چیز کو آگے شیئر کروں گا اور نہ میں اس کو ویسے شیئر کروں گا کہ میں ٹویٹ کر دوں یا فیس بک پہ ڈال دوں یا کسی اور جگہ پہ. مجھے ضرورت نہیں ہے, اور یہ کافی پہلے کی بات ہے, کافی مطلب یعنی کہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے کہ یہ اس طرح کے آئے تھے, لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ بات میں نے شیئر کی تھی پہلے بھی پروگرام میں. تو اب جو ہے نا یہ جو سارا معاملہ بیٹھ رہا ہے وہ یہ بیٹھ رہا ہے کہ 2-3 چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. ایک میاں محمد نواز شریف, وہ اگر لنڈن میں رکے ہیں, یعنی کہ آنے کا ان کا پروگرام بن گیا تھا 100%, لیکن یہ اتنا گرد و غبار اٹھا کہ پھر پارٹی نے یہ بات کہی کہ نہیں آئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف, ان کو سیو رکھنا. اچھا, تھرڈلی یا اس میں سب سے پریورٹی میں وہ یہ ہے کہ جو نظام انصاف کو تباہ کر سکتی ہے نا چیز, یعنی کہ آگ لگا سکتی ہے, جیسے کہ وہ صابر طیارہ جو ہے جس پہ ایم عالم نے ایک ریکارڈ قائم کیا دنیا کا, جو آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا ریکارڈ ہے, اس طیارے کو جلا دیا. اب اس کو ریپیئر ہی کر سکتے ہیں نا, تو ایسے حالانکہ وہ طیارہ اصل حالت میں بچا نہیں, تو اس کو آگ بھی لگ گئی. اب اس کو دوبارہ ریپیئر ٹھیک ٹھاک کر کے رنگ شنگ کر کے دوبارہ کھڑا کر دیں گے یا وہ ہوگا, لیکن اصل تو چیز ہے نا کہ اس کو آگ لگا دی گئی. دیکھیں, قاضی فائز عیسیٰ کو اگر ہٹایا گیا نا تو پھر پرابلم بنے گی, بہت شدید قسم کی بنے گی, پھر یہ آگ نہیں رکے گی. اس لیے یہ مسلسل جو ہے نا کوشش اس کے لیے چل رہی ہے, اور پولیٹیکلی جو ہے نا وہ اس کو اپنے اوپر سہ کے پی ایم ایل این اس بات کو سیو کر رہی ہے. اس لیے کہ مولانا بڑی معذرت کے ساتھ, آج بے شک کہ مولانا نے بڑی زبردست پاور شو کی ہے. مولانا اپنی سیاست چمکا رہے ہیں, پیپلز پارٹی تو چمکا ہی اپنی سیاست رہی ہے. جو سارا بوجھ پڑ رہا ہے نا وہ پی ایم ایل این کے اوپر پڑ رہا ہے. اور ایک غلط فیصلہ کہ جب شہباز شریف صاحب کو آگے کیا تھا
اور کرتے جا رہے تھے، اور میاں محمد نواز شریف اس موقع پہ ختم ہو گئے، خاموش ہو گئے، تو بہت ہی بڑا نقصان ہوا۔ حالانکہ اس وقت میں کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف کو سیڑھیاں اتر کے اور یہ بیان کر دینا چاہیے کہ نہیں، کسی بھی صورت میں شہباز شریف صاحب یا میں یا شریف فیملی کا کوئی اس وقت میں وزیر اعظم نہیں بنے گا، ہماری پارٹی میں سے آئیں گے اور ہم اس کا انتخاب کریں گے، جو کہ ڈیسائیڈڈ تھا، میرا خیال ہے۔ یہ میرا اس میں انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ میرے انفارمیشن ہے کہ اس وقت تک شہباز شریف صاحب کا کوئی چانس نہیں تھا۔ شاید خاقان عباسی کے بارے میں آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ان کو بلایا جا رہا تھا اور یہ سارے معاملات ہوئے تھے سپٹمبر 2021 سے جو آن ورڈ شروع ہوئے تھے، تو لہٰذا اللہ خیر کرے گا جی۔ ولاگ لمبا ہو گیا، ساری باتیں جو سی نا نامکمل کی ہیں میں نے، لیکن کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ دھرنا ختم ہوا ہے، لیکن یہ پریشر نہیں اب کم کریں گے، اس لیے کہ جہاں پریشر کم کریں گے وہیں بندیال کو جو انسان اس نے بیڑا کر کے رکھ دینا نظام کا۔ اور یہ جو ایک آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ سعید چوہدری صاحب بہت قابل اور بڑے زبردست ہیں، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم خیال گروپ ہے اس کے اندر اختلاف پایا گیا ہے، لیکن جو مزید جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ اعتماد کریں کہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں اور پھر وہ کڑاکا نکال دیں گے، اس لیے کہ تمام جو مفادات ہیں نا وہ مشترک ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔